یہاں رک کر کے مختصر سا ایک مسئلہ اور سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر تو ہر بھاشا میں ہو سکتا ہے، ہر لینگویج میں ہو سکتا ہے، اللہ کا ذکر تو ہر زبان میں ہو سکتا ہے، تو کیا خطبہ عربی میں ہونا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ خطبہ عربی ہی میں ہونا ضروری ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہی طریقہ امت میں چلا آ رہا ہے۔ اور اگر عربی کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ دیا گیا اور اللہ کا ذکر پایا گیا تو خطبہ درست ہو جائے گا، نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن عربی کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ دینا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھو، اس میں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے آج کل، اور ساری دنیا میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ عربی زبان میں خطبہ دینا یہ سنت متوارثہ ہے، یعنی 1400 سال سے پوری امت کا اس پر عمل چلا رہا ہے۔ جیسے اذان، عربی میں اذان ہونی کوئی ضروری ہے؟ جی ضروری ہے، سنت متوارثہ یہی ہے، حضور کے زمانے سے آج تک عربی میں اذانیں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اور ترکیہ میں جب مصطفیٰ کمال اتا ترک آیا تھا، اس نے قانون بنا دیا تھا عربی میں اذان نہیں دی جا سکتی، وہ ترکی میں اذان دیتے تھے، اور 50 سال ترکی میں اذان دی گئی ہے۔ ترکیہ میں ٹرکی میں کمال اتا ترک کے بعد میں اس نے قانون بنا دیا تھا، قرآن عربی میں نہیں دے سکتے اذان، 50 سال تک ترکی میں اذان ہوئی ہے۔ اس نے قانون بنا دیا تھا کہ عربی رسم الخط میں قرآن بھی نہیں لکھ سکتے۔ ان کے یہاں 50 سال تک ترکی میں قرآن شریف لکھے ہوئے مسلمان بیچارے پڑھتے رہے، 50 سال تک عربی زبان اس نے جو ملک میں داخل نہیں ہونے دی۔ اب تو یہ کچھ نہیں رہا، اب تو الحمدللہ بڑی شاندار اذانیں ہوتی ہیں۔ میں ابھی 2-3 سال پر گیا تھا قسطنطنیہ، بڑی شاندار اذانیں ہوتی ہیں، اور بے شمار قرآن چھاپے ہیں انہوں نے، اور ہر مسجد میں یہ طریقہ ہے ان کے یہاں۔ وہاں سب حنفی ہیں، تھوڑے بہت شوافی بھی ہیں، لیکن زیادہ تر حنفی ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد میں سب سنتیں پڑھیں گے، کوئی جائے گا نہیں۔ سنتیں پڑھنے کے بعد میں پھر امام صاحب، ہر مسجد میں امام صاحب ایک رکوع سنائیں گے، اور اتنا شاندار پڑھتے ہیں وہ، جس مسجد میں بھی ہم گئے اتنا عمدہ قرآن میں ایک رکوع وہ سنائیں گے، وہ سن کر پھر لوگ چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں میرا تو بچپن تھا، میں نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا جس وقت میں سب سے پہلی مرتبہ ترکیہ میں عربی میں اذان دینے کی اجازت ہوئی تھی تو مسلمانوں نے لاکھوں بکرے سڑکوں پر قربان کر دیے تھے خوشی میں، لاکھوں بکرے سڑکوں پر قربانی کر دی تھی خوشی میں اللہ کی کہ آج اللہ ہمیں عربی میں اذان دینے کی اجازت ملی۔ تو عربی میں اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، ترکی میں اذانیں ہوئی تھی، وہ سالوں تک ہوتی رہی، لیکن عربی میں اذان دینا یہ سنت متوارثہ ہے۔ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا کے اندر اذانیں اسی طرح سے ہوتی چلی آ رہی ہیں عربی میں، لیکن یہ کہ وہاں ترکوں میں اتنے دنوں تک اذانیں نہیں ہوئی، ترکی میں ہوئی، وہ ترکی میں ہوئی، وہ بھی بہرحال اذان تو ہے ہی، وہ ترکی میں ہوئی، وہ بھی بہرحال اذان تو ہے ہی، لیکن اس کا ترکی میں دینا یہ تو سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔ ٹھیک سیم مسئلہ سمجھ لو کہ کسی عربی کے علاوہ کسی دوسری لینگویج میں خطبہ دے دو، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حضور کے زمانے سے 1400 سال سے پوری دنیا میں عربی میں خطبے چلے آ رہے ہیں، آج اگر عربی میں خطبے نہیں دیے جاتے ہیں تو یہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔ اس مسئلے کو سمجھو اچھی طرح سے۔ بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں کہ خطبہ جو ہے وہ نصیحت ہے، اور اب مسلمان کہاں عربی جانتے ہیں؟ مسلمان تو عربی جانتے نہیں، امام صاحب عربی میں خطبہ دیتے ہیں تو اب مسلمان تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو کیا نصیحت انہیں ہوئی؟ لہذا عربی میں خطبہ نہیں ہونا چاہیے، اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں، اپنی اپنی لینگویجوں میں، اپنی زبانوں میں خطبہ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو، ہفتے میں ایک مرتبہ تو دین کی بات ان کے کان میں پڑے۔ یہ ہے بہت بڑی دلیل ان کی، بس یہی ایک دلیل ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ دلیل بہت غور طلب ہے، معقول ہے، سمجھنے کی ہے، کوئی ایسی بالکل غلط بات نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ ایک نصیحت ہے، مسلمان 7 دن میں اکٹھا ہوتے ہیں،
ان کے کانوں کے اندر کوئی نصیحت کی بات پڑنی چاہیے. مسلمان عربی نہیں جانتے. اب اگر عربی میں خطبہ دیا جائے گا تو کیا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا؟ لہذا ان کی لینگویج میں خطبہ دو تاکہ ہفتے میں کوئی بات تو ان کے دین کی ان کے کان میں پڑے. یہ ان کی بہت بڑی دلیل ہے. لیکن میرے بھائیوں اس کے بارے میں بہت ٹھنڈے دل سے چند باتیں غور کرنے کی ہیں. جلدی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں. بہت ٹھنڈے دل سے چند باتیں سوچو.